السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے لیے بہت ہی اہم دعا رب زدنی علما کے بارے میں سیکھیں گے، جو کہ قرآنی دعا ہے۔ یہ ہمیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کے معنی ہے جاننا۔ یہ جاننا کیا ہے؟ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ جاننا کس کے متعلق ہے؟ اس کی حد کیا ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں اور ہم اس کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب ہمیں نہیں مل رہا۔ علم کی ابتدا تب ہوئی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی نعمت سے نوازا، اور وہ نعمت کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 131، آیت نمبر 31 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رب نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے نسل آدم کو علم کی بنا پر فضیلت و درجات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المجادلہ میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بھی بلند ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی وہ بھی علم ہی کے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک سوال بھی قرآن پاک میں چھوڑتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے درجات میں بڑا فرق ہے۔ یعنی یہاں پر اس حقیقت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقی کامیابی کے لیے صرف دنیاوی علم کافی نہیں، بلکہ ایسا علم حاصل کیا جائے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہو۔ ہم میں سے ہر طالب علم کو علم کے حصول سے قبل علم کا شوق اپنے اندر لانا ہے، خصوصاً دینی علم کے لیے، کیونکہ یہ مشاہدے سے بات سامنے آئی ہے کہ جن کو جب زبردستی قرآن و حدیث کا علم سکھایا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس میں استقامت اختیار نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو ظاہری اور وقتی فائدوں کو پیچھے رکھ کر، شوق اور اخروی فوائد کو سامنے رکھ کر اس کتاب کا علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا لوگ شوق کے علم کے راستے پر چلتے رہیں، عبادت سمجھ کر علم حاصل کرتے رہیں، اور پھر چراغ سے چراغ جلتے رہیں تاکہ معاشرہ جہالت کے اندھیروں سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ رب زدنی علما، یہ دعا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ یا اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرما، ایسا علم جو نہ صرف ہماری دنیا سنوارے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں سنوارے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔